بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مجھے جو اسلام کے سب سے زیادہ اچھے خواب لگے ہیں وہ شیئر کروں گا، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر انسان سوئے ہوئے خواب دیکھتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ پرندے اور جانور بھی خواب دیکھتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو نکال لیتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ روح انسان سے نکل کر جاتی کہاں ہے؟ ہزاروں سالوں سے لوگوں کو خواب آ رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح اس سے نکل کر خوابوں کی وادی میں چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر خواب دیکھتی ہے، اس لیے وہ اس سوئے ہوئے انسان کو جگاتے نہیں تھے کہ کہیں اس انسان کو جگا دیا اور ہو سکتا ہے کہ اس کی روح خوابوں کی وادی سے واپس آنے کا راستہ بھول جائے اور یہ انسان مر جائے۔ خواب ایک کہانی کی طرح ہوتے ہیں جس میں مختلف مناظر، واقعات دماغ میں ایک فلم کی طرح چلتے ہیں، اور یہ کہانی اتنی شارٹ کر دی جاتی ہے کہ جس کو ہم پوری رات کا خواب سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ 20 منٹ، 25 یا آدھے گھنٹے کا خواب ہوتا ہے۔ تو چلیں اب آپ کے ساتھ مجھے جو اسلام کے سب سے اچھے 8 خواب لگے ہیں وہ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلا خواب ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہوئے کہ وہ چلنے پھرنے لگے تو ایک روز باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، آپ اس طرح کریں جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر اور شکر کرنے والا پائیں گے۔ تو جب باپ بیٹا دونوں حکم خدا کی تکمیل کے لیے تیار ہوئے، تو یہ اسکرین پر آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں، مکہ میں اس جگہ پر جب باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ بس کرو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو اچھا اجر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ تمہاری آزمائش تھی، اور پھر اللہ نے اس جگہ پر ایک جانور رکھ دیا جس کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان کے لیے یہ باقی رکھا۔ اب اس لیے ہر سال سب مسلمان جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور کی قربانی کی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی طرح سب مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے ہر سال اسی یاد میں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ سیکنڈ، حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلا خواب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، باپ نے بیٹے سے کہا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے ہرگز شیئر مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنائیں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں نوازے گا تعبیر خواب کے علم سے، اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا تمہارے باپ کی نسل پر، جس طرح اس نے پوری کی اپنی نعمتیں تمہارے باپ اور اجداد ابراہیم اور اسحاق پر۔ تو اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دے دی تھی خواب کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ان کو فیوچر میں پیغمبری عطا فرمائے گا۔ تھرڈ، سورہ یوسف کا دوسرا خواب ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کے علم سے نواز دیا۔ اب جو جیل میں لوگ تھے ان میں سے 2 لوگوں کو خواب آیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آ کر اپنا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، جو تم نے مجھے خواب سنایا ہے اس کا فیصلہ یوں ہوگا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے منصب پر دوبارہ بحال ہو جائے گا، مطلب کہ اپنی جاب پر وہ دوبارہ لگ جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا شخص تھا اس کو کہا کہ اس کو کچھ دنوں کے بعد پھانسی دے دی جائے گی، یہاں تک کہ پرندے اس کے سر پر چونچے ماریں گے، اور جو شخص کچھ دنوں کے بعد جیل سے رہا ہو جانا تھا اس کو یہ کہا کہ تم جب رہا ہو جاؤ گے تو جا کے اپنے آقا سے میرا ذکر لازمی کرنا، لیکن ہوا یہ کہ وہ جب جیل سے رہا ہوا تو شیطان نے اس کو بھلا دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے
حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ اور عرصے تک جیل میں ہی رکھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں ہیں۔ تو جو 7 پتلی گائیں ہیں نا، وہ 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں، سڑی ہوئی بالیاں ہیں۔ تو بادشاہ نے بلا لیا کاہنوں کو اور کہا کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ اس کی جو ہے وہ کیا تعبیر ہوگی۔ تو کاہنوں نے جب اپنا وہ خواب سنا تو انہوں نے کہا یہ کیسا عجیب و غریب قسم کا خواب ہے کہ بھئی ہونا تو یہ چاہیے کہ موٹی گائے پتلی کو کھائے، لیکن یہ ہے کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے، یہ کیسا عجیب و غریب سوال ہے، خواب ہے، مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر معلوم نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھئی تم کاہن کس چیز کے ہو، دین کے ٹھیکیدار کس چیز کے بنے ہوئے ہو، تم ایک خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے؟ تو اتنے میں وہ جو بندہ تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی لاس خواب میں، تو اس کو یاد آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے آپ جو ہے وہ جیل میں جانے دیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو جیل میں جانے کی اجازت دی گئی۔ تو وہ جب جیل میں گیا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک اور سڑی ہوئی بالیاں ہیں، تو اس خواب کی تعبیر بتائیں تاکہ میں جا کے بادشاہ کو بتاؤں اور وہ آپ کو رہا کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کچھ اس طرح سے بتائی کہ آپ لوگوں کے جو اگلے 7 سال ہیں وہ بہت ہریالی کے سال ہوں گے، اس میں آپ کی خوب گندم اگے گی، تو اس میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ گندم کھانے کے بعد جو گندم بچ جائے گی وہ آپ نے بچا کے سیو کر کے رکھنی ہے، کیونکہ جو اگلے 7 سال ہوں گے اس میں آپ کی ذرا بھی ہریالی نہیں ہوگی، اس میں آپ کی گندم نہیں اگے گی، وہ قحط کا وقت ہوگا۔ تو جو 7 سال آپ نے بچا کے رکھی ہوگی گندم، وہ اگلے 7 سال تک وہ گندم آپ استعمال کریں گے، اور اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی بھی ذرا سی بارش نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس بندے نے بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ ہاں بھائی ہو بہو اس کی یہی تعبیر بن رہی ہے۔ بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا جیل میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر آؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا کہ بادشاہ سے کہو جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے وہ کیا معاملہ تھا، بادشاہ سے کہو کہ اس کے بارے میں تحقیقات کروائے۔ تو بادشاہ کو جب پتہ چلا تو بادشاہ نے سب عورتوں کو بلایا اور پوچھا کہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے اپنے وہ کیا معاملہ تھا، وہ کیا ماجرا تھا۔ تو وہاں پہ زلیخا بھی آئی تھی، سب عورتیں آئی تھی۔ زلیخا نے انقرار کر لیا کہ میں جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہتی تھی اور اپنے خاوند کے ساتھ خیانت کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ پاک ہے اور وہ سچا ہے، اس نے اپنا دامن پاک رکھا اور اس نے محل میں رہنے سے جیل میں رہنا اس لیے اس کو پریورٹی دی کہ وہاں پہ وہ کسی طرح کا اس کو کوئی گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی وہاں پر نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے وہ جیل میں جانے کو پریورٹی دی۔ بادشاہ نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کروائیں، سب عورتوں کو بلوایا گیا اور بادشاہ نے پوچھا وہ جو تم لوگوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے وہ کیا معاملہ تھا۔ تو اس پر سب عورتوں نے کہا کہ بے شک ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں دیکھی، اور ان میں زلیخا بھی تھی۔ زلیخا نے اپنی غلطی کا اقرار کیا کہ بے شک میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہتی تھی اور میں ہی اپنے خاوند کے ساتھ خیانت کرنا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے خاوند کو برا فیل ہو، کہ اس کو یہ فیل ہو کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے، تو اس وجہ سے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا تھا۔ تو اس بات پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں بھی اگر محل میں رہتا میں پاک صاف نہ رہتا، کیونکہ انسان کو جو نفس امارہ ہے وہ اس کو بہکاتا رہتا ہے، بے شک وہی بچ پاتے ہیں جن پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے، اور وہ بے شک بہت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب تو ہمارے درمیان غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں، تو آپ تو کوئی بہت اچھا عہدہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ جو اگلے 7 سال آئیں گے اور اس کے اگلے جو 7 سال ہوں گے اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کے خزانوں پر بادشاہ نے مقرر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے گرفت میں لے اور جس پر چاہے اپنی مہربانی کرے، بھئی اس سے پوچھنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اچھا اجر دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر جو الزام ان پر لگا تھا اس میں بھی ان کو سرخرو کیا، باعزت جیل سے بری کیا اور ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیا۔ تو ابھی تک تو جو میں نے آپ کو خواب سنائے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم سے پہلے کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک کالی سی سیاہ ایک عورت تھی جو کہ مدینہ سے کسی اور شہر میں جا رہی تھی۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی خواب آئے جس میں کوئی کالی سی سیاہ سی کوئی عورت ہو جو کہ آپ کے شہر سے کسی اور شہر میں جا رہی ہو، تو سوچیں اس کی کیا جو ہے وہ تعبیر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ تعبیر بتائی کہ وہ کالی سی سیاہ جو عورت ہے وہ ایک وبا تھی، جو کہ وبا مدینہ سے جفا شہر میں جا رہی تھی۔ تو اس طرح سے خواب کی تعبیر نکالتے ہیں۔ 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سامنے لوگ لائے جا رہے تھے اور انہوں نے کرتے پہنے ہوئے تھے۔ کسی کا کرتا چھاتی تک تھا، کسی کا اس سے چھوٹا تھا، کسی کا اس سے بڑا تھا اور کسی کا اس سے بڑا تھا۔ اور جب میرے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لایا گیا تو ان کا کرتا اتنا بڑا تھا کہ وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے۔ تو اب سوچیں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر بتائی کہ دینداری، کہ جو لوگ لائے جا رہے تھے کسی کا دینداری کم تھی، کسی کی دینداری زیادہ تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دینداری بہت زیادہ تھی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کی تعبیر نکالا کرتے تھے۔ 7، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک کنویں پر ہوں اور اس سے پانی نکال رہا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے 1-2 ڈول نکالے مگر کمزوروں کے ساتھ، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے، ان کے لیے ڈول بھی بڑا ہو گیا اور انہوں نے کنویں سے اتنا پانی نکالا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے جانوروں کو آرام کے لیے اپنے تھانوں پر لے گئے۔ اس کی تعبیر اس وقت تو نہیں پتا تھا، لیکن بعد میں صاف ظاہر ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ تو ان کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئیں اور دنیا میں بہت زیادہ اسلام پھیلا۔ تو ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا خواب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن تھے اور آپ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہوں یا آپ گھر سے باہر جائیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے مدینہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ آپ کو قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمی محسوس ہوتی تھی اور ہر کونے کو دیکھ کر اس سے جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی یاد ان کو یاد آ جاتی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر جو ان کی باقی کی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں گزاریں گے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خواب آیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے بلال، یہ کیسے ہے کہ تم میرے پاس آتے نہیں ہو، کہ بس نیند سے آنکھ کھلنی ہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ میں آئے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم نے آپ سے اذان کی ریکویسٹ کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کو انکار تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ دونوں ان کو بہت زیادہ عزیز تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ کانپتی ہوئی اذان کے ساتھ جب اذان دی تو جو مدینہ کے لوگ تھے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ ایک دفعہ سے دوبارہ سے واپس آ گیا ہے، اور وہ سر عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خوشگوار یادوں کو یاد کر کے ان کو ایسا فیل ہوا تو وہ رونا شروع ہو گئے، اور یہاں تک کہ جو اس وقت جو عورتیں تھیں وہ بھی روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں اور لوگ مسجد میں آ گئے، اور یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مدینہ میں آخری اذان تھی۔ تو یہ تھی ہماری اسلام کے 8 امیزنگ ڈریمز کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کیسی لگی ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ مدینہ کے سیکرٹ جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں، اور اگر آپ مکہ کے سیکرٹ جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔